انگریز جب 1857 میں پورے ہندوستان کا حکمران بنا اور اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مصنوعی منافقانہ لبادہ اتار کر ملک کو تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا، تو اس ملک میں ہندو اکثریت کے لیے تو یہ صرف ایک حکمران کی تبدیلی تھی۔ پہلے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں تھے اور اب انگریز کے محکوم ہو گئے۔ ہندوؤں نے مغلیہ دور میں بغاوت کی ایک انگڑائی 1761 میں لی، لیکن شاہ ولی اللہ کی دعوت پر افغانستان سے آنے والے احمد شاہ ابدالی نے پانی پت میں مرہٹہ اور مشترکہ ہندو فوج کو ایک ایسی شکست دوچار کیا کہ پھر اگلے 100 سال وہ کمزور ترین مغل بادشاہ کو بھی بصر و چشم قبول کرتے رہے۔ اس کے بالکل برعکس مسلمان انگریز سے پہلے حکمران بھی تھے اور ان کی تہذیب و ثقافت بھی بالادست تھی۔ انگریزوں نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، اس لیے دونوں کے درمیان نفرت اور مغایرت کا ایک ایسا رشتہ قائم ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی خالصتاً مسلمانوں نے ہی لڑی۔ جہاد کا اعلان بھی دلی کی جامع مسجد سے ہوا اور مسلمان ہی تھے جو بے جگری سے لڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد پھانسیاں، جائیدادوں کی ضبطگیاں اور کالے پانی کی سزائیں بھی صرف مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ اگلے 90 سال اس ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھے۔ ہندوؤں کو انگریز نے اپنا منظور نظر بنایا، راج دربار میں ان کی عزت ہوئی اور وہ عملاً حکمرانوں کے ساتھی بن گئے۔ مسلمانوں کے لیے اب ایک چومکھی لڑائی تھی، عزت و ناموس بچائیں، دین بچائیں یا ذاتی و خاندانی زندگی کا تحفظ کریں۔ بیچارے بٹ گئے۔ دین بچانے والے دیوبند جیسے مدرسوں کے مکین ہو گئے اور سرکار کی نظروں میں معتبر ہونے والوں نے علی گڑھ کی راہ لے لی۔ ہندوستان کی تاریخ میں 1920 کی دہائی بہت اہم دہائی ہے۔ مسلمان خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے پرجوش تحریک چلا رہے تھے اور دوسری جانب انگریز کو یقین آ چکا تھا کہ اب اس کے قدم مضبوط ہو چکے ہیں، اسی لیے اس نے پورے ہندوستان میں پہلے جمہوری الیکشن کروائے جس میں ہری سنگھ گور کی ڈیموکریٹک پارٹی نے الیکشن جیت لیا۔ ہندو اس قدر مستحکم ہو گئے کہ اسی دہائی میں برصغیر پاک و ہند میں ایک مختلف دو قومی نظریے کی آواز گونجی۔ یہ نظریہ ساورکر اور گولوارکر کے نظریات پر مبنی تھا۔ اس نظریے کے مطابق ہندوستان صرف اور صرف ہندو قوم کا وطن ہے اور یہاں پر جو قدیم نسلیں صدیوں سے آباد ہیں مگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہیں واپس ہندو بنانا ہوگا۔ مگر جو قومیں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ آئی تھیں انہیں یہاں سے دیس نکالا دینا پڑے گا، کیونکہ وہ ملیچ یعنی ناپاک ہیں اور ان کے وجود سے یہ دیوتاؤں کی پوتر سرزمین ناپاک ہو چکی ہے۔ اس نظریے کے حصول کے لیے شدی کی تحریک شروع ہوئی جو لوگوں کو واپس ہندو بنانے پر قائل کرتی تھی۔ اگر کہیں طاقت کی ضرورت پڑتی تو اس کے لیے سنگھٹن کی مسلح ہندو تحریک کا آغاز کیا گیا۔ ان دونوں تنظیموں کے وجود سے راشٹریہ سیوک سنگھ کا قیام 1925 میں ناگپور کے شہر میں عمل میں لایا گیا اور اسی سال ہندوؤں نے ایک مسجد کے سامنے جا کر بینڈ باجے بجا کر قانون کی خلاف ورزی کی اور بر صغیر میں پہلے ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی محرومیاں، انگریز سرکار کی نفرت اور 500 سے زیادہ ہندو راجاؤں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ راجستھان اور میوات جیسے علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی عبادات تک کرنے کی اجازت نہ رہی۔ نفرت اور تعصب کا یہ عالم تھا کہ ریلوے اسٹیشنوں پر 2 طرح کے پانی پلانے والے سکے ہوتے تھے، ایک مسلم پانی بیچتا اور دوسرا ہندو پانی۔ حالات کی اسی کھینچا تانی میں دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی۔ بڑی بڑی سلطنتوں کا دور رخصت ہوا اور یورپ کی عالمی طاقتیں جو اپنی معاشی بہتری کے لیے امریکہ کی دست نگر بن چکی تھیں اور مارشل پلان کے سرمایے کی محتاج تھیں، اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانے لگیں۔ برطانیہ نے بر صغیر سے نکلنے کی ٹھانی تو فرانس نے افریقہ سے۔ اس وقت تک دنیا کو قومی ریاستوں میں علاقہ، رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اسی بنیاد پر 1920 میں خلافت عثمانیہ کو مصر سے لے کر عراق تک حصوں بکھروں میں بانٹا گیا۔ لیکن اس نظریے کے برعکس ہندوستان کے مسلمانوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو روز ازل سے اللہ نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کا بتایا تھا، یعنی حزب اللہ کے دھڑے کے لوگ اور حزب الشیاطین شیطانوں کے دھڑے کے لوگ۔ ہندوستان میں آباد مسلمان بنگال، بہار، یوپی، پنجاب، سندھ اور دکن وغیرہ میں رہتے تھے۔ ان کا لباس مشترک تھا اور نہ ہی کھانا پینا، نہ گیت ایک جیسے تھے اور نہ ہی رسوم، لیکن ان سب نے ایک ایسے خطے کا مطالبہ کر دیا جو صرف مسلمانوں کے لیے ہو۔ ان کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ایک ایسے خطے کی آرزو بسی ہوئی تھی جس میں وہ بحیثیت مسلمان اپنے دین کے نفاذ کے لیے آزاد ہوں۔ یہ تصور اقبال رحمہ اللہ کے اشعار میں تو تھا ہی، لیکن قائد اعظم کے سیاسی نظریات کی بنیاد بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر سے یار لوگوں نے ان کی زندگی میں ہی سیکولر لبرل معنی تلاش کر کے نکالنا شروع کیے تو وہ عظیم لیڈر گھن گھرج سے پکار اٹھا۔ 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشنز میں تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگوں کو اس بات پر پریشانی کیوں ہے کہ پاکستان کا آئندہ کا آئین
شریعت کے قوانین سے متصادم ہوگا۔ اسلام کے زرعی اصول آج بھی ویسے ہی قابل عمل ہیں جیسے 1300 سال پہلے۔ قائد اعظم کی اس وضاحت کے بعد آج تک یہ عہد شکن قوم 11 اگست کی تقریر کے پھریرے لہراتی ہے اور اس میں سے سیکولر نظریات کے پھول نکالتی ہے۔ یوں لگتا ہے ان لوگوں کے نزدیک قائد اعظم کی طبعی زندگی صرف ایک دن تھی۔ صبح بیدار ہوئے، 11 اگست کو تقریر کی اور شام تک داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ جس عظیم شخص کے نظریے کی بنیاد پر ایک ملک تقسیم ہوا، لاکھوں انسان قربان ہوئے، اور نظریہ بھی ایسا کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اور ہندو ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو قائد پاکستان بنتے ہی علامہ محمد اسد رحمہ اللہ کو اسلامی دستور کی تدوین کے لیے ایک محکمہ قائم کر کے دیتا ہے اور اسے ریڈیو پاکستان سے پاکستان کے قیام کی نظریاتی اساس پر تقریریں کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اس کے ساتھ مولانا ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ کو ریڈیو سے اسلامی نظام حیات کو بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے، ایسا شخص کیسے سیکولر ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ قائد اعظم سر سے پاؤں تک ملبوس کے اعتبار سے مغرب زدہ تھے۔ ان کو قائد اعظم رحمہ اللہ کی زندگی کی آخری تقریر نظر نہیں آتی جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح پر کی تھی۔ مغرب پر تنقید کا ایسا لہجہ جو قائد اعظم رحمہ اللہ نے اپنایا، ایسا تو آج تک کوئی مولوی بھی اختیار نہیں کر سکا۔ ترجمہ: میں بڑی احتیاط اور غور سے آپ کی تحقیقی آرگنائزیشن کے کام کو دیکھوں گا کہ کیسے وہ پاکستان کے بینکاری کے نظام کو اسلام کے معاشی اور معاشرتی آئیڈیل کے مطابق ڈھالتی ہے۔ مغرب کے معاشی نظام نے جدید دور میں انسانیت کے لیے ایسے لائنخل مسائل پیدا کر دیے ہیں، اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ معجزاتی طور پر جنم لینے والا یہ ملک جس کو نظریے کے اعتبار سے واضح تصور رکھنے والے قائدین کی نعمت بھی میسر تھی، ایسی قوم بدعہدی اور نظریے سے انحراف کی اپنی مثال آپ ہے۔ ایسی قوم کو ہر سال جب جشن آزادی مناتے دیکھتا ہوں تو دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں کسی وقت یہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے۔